بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کہ الجماع کیا ہے اور الجماع کی اہمیت کیا ہے اور الجماع جو ہے وہ اس کی کتنی اقسام ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہ الجماع کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہم جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تھے اس دنیا پر، وہ صرف ہم سب کو کچھ عبادات کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ظاہری بعض عبادات، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سیاسی اعتبار سے بھی عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے تشریف لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے، اور یقیناً اسلام کا مقصد آخرت میں نسل انسانی کی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے قیام کے لیے، اس کامیابی کو نافذ کرنے کے لیے، اس کامیابی کو آسان بنانے کے لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے محنت کریں اور اس نظام کو قائم کریں، تاکہ لوگ، دنیا کے عام انسان، غیر مسلم بھی، اسلام سب کا خیر خواہ، غیر مسلم بھی اسلام قبول کر کے وہ بھی جنت میں جا سکیں۔ تو اس کے لیے جو جد و جہد کا طریقہ ہے، اس کے لیے ایک ترتیب اللہ رب العالمین نے لگائی ہے۔ اس ترتیب کو اپنے نبی علیہ السلام کو سکھایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وہ ترتیب سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کے ریاست مدینہ کو قائم کیا، وہاں پہ ایک حکومت قائم کی، اور اس حکومت کو کے اندر وہ جو آسمان سے آئے ہوئے قوانین تھے ان کو نافذ کیا۔ ان قوانین کے نافذ کرنے کے لیے یہی ذمہ داری امت کے افراد کی بھی ہے کہ وہ معاشروں کے اندر دعوت کے ذریعے، مسلمان معاشروں میں امن کے ساتھ دعوت کے ذریعے اسی بات کو آگے پھیلائیں، پہنچائیں۔ اگر کہیں کوئی پارلیمانی نظام ہے تو وہاں لابینگ کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے، کوئی ایسا نظام بادشاہت ہے، تو وہاں بھی لوگوں کو دعوت دے کنونس کریں لوگوں کو اس بات کے اوپر کہ لوگوں اللہ کے دین کو نافذ کرو، اللہ رب العالمین کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ الجماع کیا ہے۔ الجماع بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی اہمیت میں جو احادیث بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول علیکم بالطاعت، علیکم بالسمع والطاعت والجماعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کہ تم پر لازم ہے سماع کرنا، سننا، والطاعت اور اطاعت کرنا، والجماعت اور جماعت کے ساتھ زندگی گزارنا، والہجرت اور ہجرت کرنا ضرورت کے وقت، والجہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا ضرورت کے وقت، ضرورت کی جگہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اور حدیث کے اندر فرمایا من فارق علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو۔ ایک جگہ فرمایا من فارق الجماعت شبرا فقد خرج من الملہ، جو جماعت سے ایک بالش باہر گیا وہ ملت اسلامیہ سے، مسلمانوں سے، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور دیگر بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر جماعت کا جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، اس کے مضمون کو پیش کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے بار بار کہا کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ اب جماعت کی اقسام کیا ہیں، میں بات ذرا تیزی سے چلاتا ہوں تاکہ ہم مختصر وقت میں بات پوری کر لیں۔ جماعت کی 3 اقسام جو مجھے سمجھ آئی ہیں، جماعت کی اقسام ہے۔ ایک جماعت ہے امت، جہاں فرمایا من فارق الجماعت شبرا فقد خرج من الملہ، یہ تو اس امت کی بات ہو رہی ہے جب اس کا کسی سیاسی نظام سے تعلق نہیں ہے مگر اس امت کے اجتماع سے تعلق ہے۔ جب کوئی بندہ امت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ جاتا ہے، دوستی لگاتا ہے، اسلام کی تمام تر عبادات کو، اسلام کی ضروریات کو چھوڑتا ہے اور کفار کے اندر جا کے رہنا شروع کرتا ہے، کفار جیسے ہی طور طریقے اختیار کرتا ہے، تو پھر ایسے بندے کے لیے یقیناً حکم ہوگا، اور وہ بھی علماء کرام فیصلہ کریں گے، کیونکہ تکفیر ہمارا کام نہیں ہے، ہم کسی کی تکفیر کرنے نہیں بیٹھے، نہ ہی یہ کسی ایک عالم کا کام ہے امت کے اندر۔ جو جب یہ تکفیر کا مسئلہ آتا ہے، اجتماع یا انفراد کی کسی کی تکفیر کا مسئلہ، تو امت کے اجتماعی علماء کا جو اجتماعی فکر ہوگی اس پہ بات ہوگی، بجائے کہ کوئی فرد واحد کرے گا۔ مگر اس پہ وعید سنانے کا مقصد اس کے گناہ کی شدت کو بیان کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جیسے آپ کسی ایسے معاشرے میں بھی رہ رہے ہیں جہاں مسلمان منفرد ہیں، بالکل الگ کٹے ہوئے ہیں کفار سے، اور آپ ان کو چھوڑ کر کفار میں گھستے ہیں۔ مثال طور پہ انڈیا کے معاشرے کے اندر جہاں مسلمانوں کو معاشروں سے بہت زیادہ کاٹا گیا ہے، اگر کوئی بندہ بلا وجہ کفار کے اندر ہی جاتا ہے اور چھوڑتا ہے مسلمانوں کو مکمل، ان کی مجالس کو، ان کے تعلقات کو، ان کی محبتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور سب کچھ کو چھوڑ کے کافروں کے اندر جا کے گھستا ہے، تو پھر وہ بہت سخت اس کا معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی سخت ترین وعیدیں ہیں۔ تو یہ جو پہلا ہے نا فارق الجماعت شبرن، اس سے مراد ہے امت کے اجتماع سے کٹ کے کفار کے ساتھ جڑنا۔
تو ایک الجماع کا مطلب ہے امت بحیثیت امت، جیسے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعت تھی، ایک امیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت ایک تھی، اور اسے ایک جماعت سے جو بھی الگ ہوتا تو وہ تو مسلمان رہ نہیں سکتا تھا رسول اللہ کی موجودگی میں۔ اور اس کی بڑی شکل اب یہ ہے کہ پوری امت کی اجتماع سے، یہ بہت سارے اختلافات ہیں، اس لیے کسی پہ کفر کے فتوے بازیاں کرنا اور خرابیاں کرنا یہ بات ٹھیک نہیں، مگر اجتماعی ایک سوچ کا ہمارے علم میں ہونا کہ امت کے خیر کو چھوڑ کر، امت کے اجتماع کو چھوڑ کر، امت کے لوگ کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ ہی زندگی گزارنا اور ان کے ساتھ ہی ان کا نفع نقصان اور عبادات اور طرز زندگی کو تبدیل کرنا۔ دوسری ہے حکومت، الجماع سے مراد مسلم اسٹیٹس بھی اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ اب امام جماعت المسلمین کون سا ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں مسعود احمد BSc صاحب کو غلط فہمی لگی، انہوں نے جماعت المسلمین رجسٹر کرا کر اور اپنی جماعت بنائی، خود امام بن گئے اور کہا جو مجھے چھوڑ کے جائے گا تو اب وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ پھر ان کے بعد اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ابھی پتہ نہیں اللہ جانے کتنے ٹکڑے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی ہے رجسٹرڈ کہ غیر رجسٹرڈ، اب کون سا امام جو ہے صحیح ہے۔ یہ رجسٹرڈ طریقے سے کام نہیں ہونا۔ اپنے اپنے ممالک میں، سعودی عرب میں رہتے ہوئے، UAE میں، مصر میں، پاکستان میں امام کے خلاف خروج نہ کرنا، امام کے خلاف لڑنا نہ، امام کے خلاف جو سیاسی رہنما اور قائد ہو اس کے ساتھ چلنا، عمومی طور پر اس کو اپنی مدد فراہم کرنا اور خیر کے کاموں میں اس کا مددگار ہونا اور مناسب انداز میں نصیحت کرنا، مگر ساتھ ساتھ رہنا، اس کو چھوڑنا مت۔ تو دوسری شکل یہ ہے کہ مسلم اسٹیٹس ہیں ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ پیدا کرنا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی تقوم الساعہ۔ مختلف حدیث کے الفاظ ہیں، شاید مجھے کچھ الفاظ مکس ہو گئے مگر الفاظ یہ حدیث کے مختلف حدیث کے الفاظ میں کہ ایک گروہ ایسا ہوگا قیامت تک جو حق پر موجود رہے گا۔ طائفہ کا لفظ جو ہے نا بہت بڑی جماعت کے بارے میں نہیں بولا جاتا، مگر کم از کم ایک گروہ جو ہے ایک ایسا ہوگا جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ ظاہرین علی امر اللہ، اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر ان کی مدد کی جائے گی، اللہ کے دین پر وہ قائم رہیں گے۔ لا یضرهم من خذلهم، کہیں ہے من خالفهم، کہیں ہے کہ جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان پرنسپل، ان کے سٹینس کو، ان کے نظام کو، ان کی موجودگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تکلیفیں آنا، مسلمانوں کو کسی گروہ پر شہادتیں ہونا، تکلیفوں کا آنا، اللہ کے رسول کے صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، تو یہ اس کا مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے سٹینس کو، ان کی موجودگی کو، ان کے عقیدے کو، ان کی فکر کو، ان کی مضبوطی کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، کوئی اور نہیں توڑ سکے گا۔ تو یہ 3 درجات ہیں۔ اب کہتے ہیں جماعت سازی پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر کس جگہ، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت سازی کی حلت و حرمت، جائز اور ناجائز کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جماعت بن گئی تھی ایک، وہ تھی ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی جماعت۔ جب آپ تشریف لے کے آئے، ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لایا گیا مدینہ کے راستے میں، اللہ کے رسول نے معاہدہ کر دیا تھا، ابو بصیر وہاں سے بھاگ گئے، اللہ کے رسول نے ان کو حوالے کر دیا، کفار مشرکین مکہ گئے، انہوں نے قتل کر دیا۔ واپس ابو بصیر کے پاس آئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول تو ان کو نہیں رکھ سکتے تھے معاہدے کے تحت، وہ تو ڈس اواؤڈ تھے، ان کو تو واپس کرنا تھا انہوں نے۔ تو ریاست اسلامیہ کے اسلامی ریاست کی مفاد اور فائدے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، وہ پھر وہاں سے چلے گئے اور تیسری جگہ جا کے ایک سمندر کے کنارے بیٹھ گئے، نہ کفار کے سرزمین میں نہ مسلمانوں کی سرزمین میں، تیسری جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ اور وہاں ایک گروہ آ کے لوگ ان کے پاس آ کے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اب وہاں پہ انتظامی طور پہ اپنا کام چلا ہی رہے ہوں گے نا وہ، تو وہ ایک جماعت۔ بعد میں جو صحابہ کرام نے جماعت کا جو انفرادی طور پر دعوت دینے کا کام جو ڈیزائن سے ہٹ کر وہ کیا، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ نے مل کر ایک دعوت پیش کی، ایک بات لے کر آئے کہ یار یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرے، سیدنا عثمان کے قتل کا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی جماعت موجود تھی اس وقت، شام میں ان کی جماعت موجود تھی، یہاں سیدنا علی کی، اور امت کا اجماع ہے، اہل سنت کے اجماع، کسی بھائی کو غلط فہمی نہ لگے اس بات کے بارے میں کہ سیدنا علی کے حق پہ ہونے پہ اس امت کا اجماع ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف سب میں راجح موقف تھا، بہتر موقف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا۔ بہرحال جماعت کی موجودگی تو موجود ہے، اس کا موجود ہونے سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو اگرچہ آج کے دور میں بھی فتنہ اور فساد کا دور ہے،
کسی جگہ کچھ نیک لوگوں کا اکٹھا ہونا یا کسی اس بات کو لے کر چلنا، دعوت دینا، معاشروں کے اندر دعوت پیش کرنے کے لیے فساد کے بغیر، اس لیے نہیں کہ لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے جائیں، اپنی جماعت سے باہر جانے والوں کو کافر سمجھا جائے، دیگر لوگوں کو برا سمجھا جائے، اس لیے نہیں ہوتا، مگر اس لیے کہ دین کی دعوت پیش کی جائے اور مسلمانوں کا دفاع کیا جائے جہاں مسلمان ریاستوں کو ضرورت ہو ان کی مدد کے لیے۔ تو یہ الجماع جو ہے نا، الجماع کا جو کردار ہے، مسلمانوں کو اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے کوئی اجتماعی ماحول چاہیے ہوتا ہے، میسر ہونا چاہیے، جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کر سکیں، جہاں وہ ایک دوسرے کو نصیحت کر سکیں، جہاں ایک دوسرے سے خیر کی بات سیکھ سکیں اور جہاں ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہ سکیں۔ میں جناب حافظ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ کے پاس تھا، کچھ عرصہ جا کے وہاں میں نے وقت گزارا، تو ان کے پاس جب میں تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ جماعتیں جو ہے نا، یہ اجتہادی جماعت بنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو میرے سامنے سے ادھر ان کی لائبریری میں سے کچھ کاغذات گزرے اور کچھ سوالات میرے ذہن پہ آئے، میں نے پوچھا حافظ صاحب آپ کی مسجد ہے، اگر اس مسجد کا انتظام چلانے کے لیے کسی کو امیر بناتے ہیں، کسی کو خزانچی بناتے ہیں، کسی کو خادم بناتے ہیں، کسی کو امام بناتے ہیں، تو کیا جو امیر بنایا اس کی اطاعت کے بغیر وہ کام چل جائے گا مسجد کا؟ کہنے لگے نہیں چلے گا۔ تو میں نے کہا مسجد کے لیے پھر ایک ضروری جائز ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو جائز ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ کا ماہنامہ الحدیث نکلتا ہے، اگر اس کا آپ مدیر ہیں اور یہاں پہ کمپوزر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی نائب مدیر بھی ہے، یہاں پہ صفائی کے لیے بھی آپ نے ایک بندہ رکھا ہوگا، 4 5 7 10 جو بھی بندے یہاں پہ ہوں گے، کوئی معاون بندہ ہمارا یہ دوست بھائی یہاں پہ بیٹھا ہوگا تحقیق کے ضمن کے کام میں، تو اگر یہ سب لوگ آپ کی اطاعت نہ کریں تو یہ ماہنامہ الحدیث چلے گا؟ شیخ نے فرمایا نہیں، وہ بھی مشکل ہوگا چلنا۔ تو میں نے کہا یہ جائز ہے؟ کہتے جائز ہے۔ میں نے پھر ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا شیخ اگر امریکہ کی فوج حملہ کر دے حضروں کے اوپر تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اس کا کوئی امیر بنانا پڑے گا اس کام کے لیے، ریزسٹنس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک کمانڈر بنائیں گے ہم۔ تو یعنی یہ کوئی کمانڈر عربی کا اصطلاح نہیں ہے، یہ تو انگریزی کا لفظ ہے، یعنی عملی امیر ادھر بنانا پڑے گا اس کام کے لیے، مخصوص کام کے لیے۔ جیسے تبلیغی جماعت ہماری کام کر ان کا ایک امیر ہے یا ان کا نظام ہوتا ہے، ایک جماعت جاتی ہے اس کا امیر ہوتا ہے، اس طرح جو کام دعوت کا کام کرنے کے لیے، نیکی کام کرنے کے لیے، اجتماعی نیکی کرنے کے لیے آپ کو ماحول میسر ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت ماحول یہ ہے کہ آپ اور ہم میں سب میں کے لیے یہ ہے کہ ماحول اسلامی اور دینی میسر ہونا مشکل پیش آتی ہے، اس لیے کسی نہ کسی جماعت کا ہونا، کسی ایسی جماعت کا ہونا اور اس جماعت کو تلاش کرنا جو جماعت عین علی الحق کے قریب ہو، اقرب الی الحق ہو، اس کو تلاش کرنا ضروری ہے، اس جماعت سے جڑنا بھی ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے رسول فرمایا نا، ایک گروہ ہوگا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی امر اللہ، وہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ اور مثال کے طور پہ اگر کوئی گروہ خراب ہو جائے تو پوچھا ویسے ہے کون سی جماعت؟ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کے اندر یہ روایت ہے، ہمارے شیخ مبشر احمد ربانی صاحب سے میں نے روایت سنی ہے زبانی اور پڑھی بھی ہے، میں نے نیٹ پہ مل جاتی ہے تو روایت بندہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ انما الجماعت ما وافق اللہ، اور دوسری جگہ کہ انما الجماعت ما وافق الحق، جماعت ہوا ہے جو اللہ رب العالمین سے موافقت کرتی ہے اور حق کے ساتھ موافقت کرتی ہے۔ اب آج کے دن میں ایسی جماعت جو 100% حق پر ہو، کیونکہ جبریل علیہ السلام نہیں آتے، جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لے کے آتے، جبریل علیہ السلام نے آنا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اقرب الی الحق جماعت چاہیے، اقرب الی الحق۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر اللہ کے رسول سے بشری تقاضے کے تحت یا کسی تبدیلی کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام بھیجتا تھا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ آج کل تو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں ہے نا، مگر اقرب الی الحق جماعت کا ہونا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، موجود رہے گی ہر زمانے میں، اس کو تلاش کرنا۔ اور پھر عبداللہ بن عباس کے شاگرد نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے کہا وَإِنْ فَسَدَتِ الْجَمَاعَةُ، اگر جماعت مفسدہ فاسدہ خراب ہو جائے، فَعَلَيْكَ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، تو اس چیز کو لازم پکڑ جس پر جماعت پہلے تھی، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ، تو پھر تو ہی جماعت ہے، وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ تو اکیلا کیوں نہ ہو۔ جماعتوں میں نئے منہج، نئی فکر، نئے عقیدے، نئی چیزیں آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایڈوانس طرف چلنا ہے؟ نہیں، اس طرف چلنا جس میں پہلے تھی، جس پہ پہلے قائم تھی، جس سوچ پہ پہلے قائم تھی، جس عقیدے پہ پہلے قائم تھی، جس فکر پہ پہلے قائم تھی، وہ ہمارا دین ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ قیامت تک کے لیے وہی دین ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ جماعت ہے، یہ جماعت کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ کون، وہ جماعت کی اہمیت کیا ہے، جماعت کی 3 درجے کیا ہیں، امت، حکومت اور
پھر خیر کا گروہ جو حکومتوں کے اندر بھی دعوت کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے، مسلمانوں کے اندر بھی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، ہر جگہ نیکی کا کام کرے، نیکی کی اصلاح کی کوشش کرے، اسلامی معاشروں کو سنوارنے کی، بنانے کی، بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کفار تھریٹ کریں، مسلمانوں کے ملکوں کو تھریٹ کریں، مسلمانوں کی ریاستوں کو تھریٹ کریں، پھر مسلمانوں کی ریاستوں کے ساتھ اتحاد کے اور اجازت کے ساتھ، ان کے کنسنٹ کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ اور ضرورت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور یہ تو ان کے نظام کے تحت ہونا ہے نا، مگر بعد دعوت کا کام جو ہے وہ بنیادی طور پر ضروری، کم از کم دعوت تو کھڑی کرنے والے ہوں، کم از کم دعوت تو دینے والے ہوں، گلوبل سٹرکچرز کے سامنے اسلامی دعوت کو کھڑا تو کرنے والے ہوں، سوچنے والے ہوں، فکر کرنے والے ہوں۔ ان لوگوں کی ضرورت ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ میری آج الجماع کے اوپر ویڈیو ہے، اس کی مزید تفصیل جو ہے نا، اور اس کے مزید جو پہلو ہماری نظروں سے شاید اوجھل ہوں، ان پہ انشاءاللہ بات ہم اگلی ویڈیوز میں کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور حق پر موت دے، ایمان کی حالت میں موت دے، حق کی حالت میں موت دے، اور امت کا غلبہ اور عزت بھی ہمارے ہاتھوں سے اس کے لیے کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔